شمائل ترمذی کا باب نمبر 30 آج شروع کیا جائے گا، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھل کھانے کا بیان ہوگا۔ باب نمبر 30 بھی باب نمبر 28 کی طرح تھوڑا سا بڑا ہے، ہو سکتا ہے 2 نشست میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ کھکھڑی کھایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ خربوزہ اور کھجور کھا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے ساتھ تربوز کھایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ موسم کا پہلا پھل پاتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لیتے اور یہ دعا کرتے، اے پروردگار، ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے ساع میں برکت دے اور ہمارے مد میں برکت دے۔ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے۔ میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، ویسی جو انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے کی تھی، اور اس سے زیادہ برکت کی دعا کرتا ہوں۔ راوی نے کہا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹے بچے کی طلب کرتے جو آپ کو سامنے نظر آتا تو وہ پھل اسے عطا کرتے۔ حضرت ربیع بنت مسعود بن افرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجور کا ایک تھال دے کر مجھے بھیجا، اس میں کچھ خربوزے بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خربوزے پسند تھے۔ میں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ زیور موجود تھے جو آپ کی خدمت میں بحرین سے آئے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بھر کر وہ مجھے عطا کیے۔ اس روایت میں یہ بھی منقول ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں اور خربوزوں کا تھال لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے مٹھی بھر کر زیورات سونا مجھے عنایت کیے۔ حضرت علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان احادیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھلوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں میں سے اہم نعمت پھل ہیں، جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخوشی مختلف پھل کھائے ہیں، جن میں سے اکثر کا ذکر احادیث باب میں ہے۔ آپ کے کھائے ہوئے پھلوں کا تذکرہ اور ان کے طبی فوائد حسب ذیل ہیں۔ خربوزے کے طبی فوائد۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تر کھجور کے ساتھ خربوزہ کھاتے تھے۔ خربوزے کے طبی فوائد حسب ذیل ہیں۔ شیریں خربوزے کا مزاج دوسرے درجہ میں گرم اور دوسرے درجہ میں تر ہوتا ہے۔ ترش اور پھیکے خربوزے کا مزاج پہلے درجے میں سرد اور دوسرے درجہ میں تر ہوتا ہے۔ خربوزے کا گودا غذائیت سے بھرپور اور تر ہوتا ہے۔ اس کی خوشبو قلب و دماغ کے لیے فرحت بخش ہوتی ہے۔ خربوزہ بطور پھل کثیر الاستعمال ہے، اسے بطور غذائیت بھی کھایا جاتا ہے اور رطوبیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ بکثرت استعمال سے جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اسے کھانے کا بہترین وقت 2 کھانوں کے درمیان کا ہے، اس وقت کہ ایک غذا ہضم ہو کر آنتوں کی طرف منتقل ہو چکی ہو۔ بصورت دیگر اس کا استعمال نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے مسلسل اور بار بار استعمال سے دانت صاف و چمکدار ہو جاتے ہیں اور ان کا جمع ہوا میل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ استعمال سے اجابت کھل کر آتی ہے، مگر بکثرت استعمال سے اسہال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تربوز کے طبی فوائد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر کھجور کے ساتھ تربوز تناول فرماتے تھے۔ تربوز کے طبی فوائد حسب ذیل ہیں۔ سبز تربوز کا مزاج بارد رطب ہے۔ تربوز میں جو مواد موجود ہوتا ہے یہ کھیرے اور ککڑی سے بھی زیادہ زود ہضم ہوتا ہے۔ تربوز معدہ سے اتر کر تیزی سے نیچے انتڑیوں میں چلا جاتا ہے۔ معدہ کے لیے خلط تیار نہ ہو تو یہ اس کی طرف تیزی سے اتر جاتا ہے۔ اس کے کھانے والا گرم مزاج ہو تو اس کے لیے مفید تر، اگر ٹھنڈے مزاج کا حامل ہو تو اس کے استعمال کے لیے سونٹھ استعمال میں لائی جاتی ہے۔ کھانے سے قبل اس کا استعمال بہتر ہے ورنہ متلی و قے آنے کا اندیشہ ہے۔ کھانے سے قبل تربوز کھانے سے معدہ کو جلا ملتی ہے، معدہ کو مکمل طور پر صاف کرتا ہے اور بیماری کو جڑ سے نکال دیتا ہے۔ انار کے طبی فوائد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ یوم عرفہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انار پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا۔ انار کھانے کے طبی فوائد حسب ذیل ہیں۔ انار جنتی پھل ہے، اس کے دانوں کو باریک چھلکوں سمیت کھایا جائے۔ اس کا استعمال معدہ کو صاف کرتا ہے، معدہ کے لیے مقوی ہے، سینہ، حلق اور پھیپھڑے کے لیے مفید ہے۔ اس سے بڑا پیشاب نرم ہوتا ہے، جسم کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ یہ رقت و لطافت کا حامل ہے، معدہ میں معمولی حرارت اور ریح پیدا کرتا ہے۔ قوت باہ کے لیے مقوی، بخار زدہ لوگوں کے لیے غیر مفید ہے اور کھانے کے ساتھ استعمال کیا جائے تو معدہ کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ ترش انار بارد یا بس ہوتا ہے، معدہ کی سوزش کے لیے نافع ہے، پیشاب آور صفرا کے لیے سکون بخش ہے، اسہال کو ختم کرتا ہے، اعضاء جسم کے لیے مقوی ہے، دل کے امراض کو ختم کرتا ہے، صفرا اور خون کی حرارت کے لیے مانع ہوتا ہے۔ ترش انار لطافت کے قریب تر ہے۔ انار کو شہد میں ملا کر اس کا تلا کرنا انگلی کے سرے کی سوزش اور خطرناک پھوڑے کے لیے مفید ہے۔ اس کے شگوفے زخموں کے لیے مفید اور جو شخص 3 شگوفے ہر سال نگل لے تمام سال اشوب چشم سے محفوظ رہے گا۔